ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम और पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की हम्दो सना बुज़ुर्गी बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो कायनात का अकेला मालिक है, खालिक है, रज़्ज़ाक़ है। उसके बाद तमाम अम्बिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हज़रात, बिफ़ज़्लिही ताला मैं आप हज़रात के सामने आज इस मिंबर रसूल पे जो खड़ा हुआ हूँ, इस मुख्तसर वक्फ़े में जिस मौजू के तहत कुछ गुफ्तगू करने के लिए मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू यही आयत करीमा है जो सूरह यूनुस की आयत पढ़ी गई है। यानी इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने बंदगी जो इबादात हम करते हैं उन बंदगी के मकामात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं। और जब बंदा बंदगी के आला मकाम पर पहुंचता है तो उसको क्या क्या इनामात अल्लाह की तरफ से मिलते हैं, कैसी कैसी नवाजिशें अल्लाह की तरफ से होती हैं
اور کیسے اکرام اور عزت اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے دنیا اور آخرت کے اندر، ان باتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ انہی باتوں کی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو کہی ہوئی بات پہ عمل اور سننے والے کو سنی ہوئی باتوں پر کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہم سب کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ اس کائنات میں جو انسان جس قدر اللہ کو راضی کرے عبادتوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کو موقع دے رکھا ہے، زندگی کے وقفے دے رکھے ہیں، اللہ نے زندگی کے اندر وقت جو دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے جو جس قدر اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، کل قیامت کے دن وہ انسان اتنا ہی کامیاب ہوگا، اتنا ہی سرخرو ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ یونس کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ، سنو یقیناً اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے ان کے لیے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی غم ہے، کوئی ٹینشن ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیے، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، آخرت کی زندگی میں۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسانی زندگی میں کن چیزوں کا خوف اور کن چیزوں کا اندیشہ انسان کو ہوتا ہے، اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا یہاں پر۔ عام طور پر ہم اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں دنیا کی، اس دنیا کی زندگی میں ہماری زندگی کی لذتوں کو ختم کر دینے والی دو ہی چیز ہوتی ہے، ہماری زندگی کی چین و سکون کو ختم کر دینے والی دو چیزیں ہوتی ہے۔ ایک تو ماضی کا خوف، جو گزر گیا ہے، گزرے ہوئے ایام میں کوئی چیز ہم نے کھو دیا، نقصان ہو گیا، وہ چیز انسان کو بار بار ستاتی ہے، بار بار انسان کو تکلیف دیتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں انسان ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ کبھی تجارت کا نقصان ہو گیا، کبھی اولاد کا انتقال ہو گیا، کبھی ماں باپ کا انتقال ہو گیا، کبھی کسی ہمدرد کا دنیا سے چلا جانا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو ماضی میں گزر گیا ہے، وہ ہونے کی وجہ سے انسان زندگی میں بار بار اسے سوچ سوچ کر کے انسان پریشان رہتا ہے، اس بات کا غم اسے لاحق ہوتا ہے۔ اور خوف، جس خوف کا تعلق آنے والے فیوچر سے ہے، مستقبل سے ہے، یعنی مستقبل میں آدمی سوچتا ہے کہ بھائی کل کیا ہوگا، میرے بعد میرے اولاد کا کیا ہوگا، مجھے اگر کچھ ہو جائے تو میرے فلاں کا کیا ہوگا، یعنی انسان آنے والے کل کے لیے جو سوچتا ہے، سوچ سوچ کر کے جو انسان پریشان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کو ان چیزوں کی ٹینشن اور ان چیزوں کا غم اور کوئی پریشانی انہیں لاحق نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ کن کو ہم اللہ کا ولی کہیں گے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو خاندانی نسب کے مطابق اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں؟ کیا یہ ولی ہیں؟ یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قبروں میں جن کی مزاریں بنی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں؟ یا اس کے لیے کوئی خاص طریقے سے بیعت لینا پڑتا ہے، یا اس کا کیا پس منظر ہے؟ تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید نے جس کو ولی کہا ہے، اللہ نے جو ولی کا ڈیفینیشن بیان کیا ہے، اللہ نے جو ولی کا تعارف کرایا، انٹروڈکشن کرایا، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ولی اللہ کا وہ ہے کہ الذین آمنوا، الذین آمنوا، ولی ہونے کے لیے پہلا شرط اللہ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اللہ پر، جنہوں نے اپنا ایمان اور عقیدہ توحید کو انہوں نے اپنایا، عقیدہ توحید میں بالکل پرفیکٹ ہے، درست ہے، کسی بھی طرح کا کوئی کھوٹ نہیں ہے ان کے عقیدے میں، تو ایمان لائے
اور اللہ کا ڈر انہوں نے اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا، تقوی اپنے اندر پیدا کیا، جن کے اندر یہ صفت ہے۔ ہر مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے بالکل درست ہے اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کے لیے یہ کانسیپٹ ہم کو دیا ہے۔ دنیا والوں کے ذہن میں جو ولی کا کانسیپٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے، بالکل غلط کانسیپٹ ہے وہ۔ لہذا جو بھی صاحب ایمان ہیں، چاہے مرد میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہو، اور ایمان اور عقیدے کے اعلیٰ معیار پر ہیں، بہتر معیار پر ہیں، وہ اللہ کا دوست ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، سمجھیں اس بات کو کہ جو انسان بھی ایمان والا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، یقین اس کے دل میں ہے، وہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ یہ کانسیپٹ زندگی کے اندر لے کر کے آپ زندگی گزاریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولی کے لیے خاص قسم کے افراد ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہی ولی ہیں اور دوسرے ولی نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن اس کا رد کرتا ہے، قرآن مجید ان باتوں کو باطل قرار دیتا ہے۔ لہذا اب آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لہم البشریٰ، بھائی خوشخبری ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح کا تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کا تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر، دوسری آیتوں میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ جب مومن بندے کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں تو اللہ کے فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں، اور سلام کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کسی بھی طرح کا کوئی ٹینشن اور غم نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں، سلام کر کے کہتے ہیں اللہ کی سلامتی ہو، اور اے پاک روح چلو اللہ کے پاس، اللہ کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یعنی اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے اللہ کا انعام۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس حدیث کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کریں، کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی اس کی قرآن مجید کی آیت کی طرح تلاوت تو نہیں کی جاتی ہے، لیکن دوسرے معاملے میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا من عادانی ولیا فقد آذنت للحرب، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی مول لے گا، جو کوئی میرے ولی کو تکلیف دے گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی میں اس سے نپٹ لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، کسی کے اوپر ظلم کبھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص کر کے اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات بتلائی گئی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متقی بندے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بیجا طور پر، بیکار طور میں، یعنی معصوم بے گناہ لوگوں کو تکلیف دینا، ستانا، اذیت پہنچانا، گویا اللہ کو جنگ کے لیے آپ پکار رہے ہو، گویا اللہ رب العالمین کو آپ للکار رہے ہو۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے خود نپٹے گا، یعنی اللہ تعالیٰ خود ایسے لوگوں کی گرفت کرے گا، کیونکہ اللہ کے ولی کو کسی نے تکلیف دیا ہے۔ اور ولی کا کانسیپٹ ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، وہ کانسیپٹ لے کر کے یعنی کسی بھی آدمی کو، یعنی اللہ کا جو بھی ولی ہو اس کو، یعنی اللہ کے جو بھی نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، متقی بندے ہیں، انہیں کبھی بھی انسان کو اس کو ظلم کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، عام حالت میں بھی، عام انسانوں پر بھی اور کسی کو بھی۔ اس حدیث کے اندر یہ بات بتلائی گئی۔ لہذا جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ کے اندر امام ذہبی رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جو کتاب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، بالکل اتھینٹک واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحابی رسول جن کا نام تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، نام یاد رکھو، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی دنیا کے اندر جن 10 صحابہ کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں سنا دی تھی، اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے۔
اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین تھے کچھ لوگ، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوارین میں سے یہ تھے. ہوا معاملہ یہ کہ ابن جرمز نامی شخص نے حضرت یعنی زبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کیا کیا؟ قتل کر دیا. ان کو قتل کرنے کے بعد ان کا قاتل کیسے اطمینان سے رہے گا؟ سوچو صحابی رسول کا مقام کیا ہے، اللہ کی نظر میں ان کا پوزیشن کیا ہے. ایسے شخص کو ابن جرموز نے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد رات دن وہ پریشان رہا کرتا تھا. اب دنیا کے اندر ٹینشن اس کے پیچھے لگ گئی، نہ بیداری کی حالت میں اطمینان، نہ نیند کی حالت میں سکون. جب سوتا بھیانک خواب دیکھتا ڈر کر اٹھ جاتا. ہر وقت پریشان 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 زندگی گزار رہا تھا. آخرکار ایک دن یہ شخص زبیر بن عوام کے بیٹے مصعب کے پاس گئے اور کہا کہ میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں، میں نے تمہارے باپ کا قتل کیا ہے، مجھے دنیا کے اندر قصاص لے کر بدلہ لے کر میرا قتل کر کے مجھے پاک کر دو، مجھے ٹینشن اور پریشانی سے آزاد کر دو. ان کے بچوں نے کہا کہ ہمیں قصاص نہیں چاہیے. جو حواری رسول تھے، جو عشرہ مبشرہ میرے باپ تھے، اس کے برابری میں تمہارا جان نہیں ہو سکتا ہے، لہذا قصاص میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. دنیا کا اور آخرت کا عذاب ہم چاہتے ہیں تمہارے لیے. آخرکار پریشان ہر وقت رہا کرتا تھا. یعنی صحابی رسول کے قتل کے بعد آخرکار ہوا یہ کہ اس نے خود سے لوگوں سے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک پرانی عمارت ہے، میں وہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں، دیوار کو دھکا دینا، اور وہ دیوار گری اور اس طرح سے اس کی موت ہوئی. اللہ اکبر. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر ناحق ظلم یا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی یعنی معاملات بد امنی والا کرنے سے اللہ رب العالمین اس کا انتقام لینے پر اللہ رب العالمین قادر ہے. لہذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہم کو آپ کو بچنا چاہیے ان باتوں سے. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندہ جب بندگی کرتا ہے، بندگی کے اعلیٰ مقام پر جب بندہ فائز ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا اس کو نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے یعنی فرض عبادتوں کے ذریعے سے، فرائض کے ذریعے سے. فرائض کے ذریعے سے اللہ کا سب سے زیادہ قریبی بندہ ہوتا ہے. لہذا فرض نمازوں کے ذریعے سے، فرض زکاتوں کے ذریعے سے، فرض حج کے ذریعے سے، فرض جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو انجام دینا یہ اللہ کے قریب کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کیا ہے، فرض نمازوں کو نفل نمازوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور فجر کا جب وقت آیا تو سو جاتا ہے. وہ فجر کی نماز اس سے چھوٹ جاتی ہے، فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. رات میں قرآن مجید کی تلاوت دیر تک کر رہا تھا، آخری وقت میں آ کر کے فجر کے ٹائم میں آ کر کے وہ سو گیا. کہا کہ نفل نمازوں کے چکر میں فرائض کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کبھی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ فرائض کو آدمی کیا کرے، ہمیشہ مقدم رکھے. فرائض کی جب پابندی انسان کرتا ہے تو فرائض کی پابندی کی وجہ سے بندہ اللہ کا قریب ترین بندہ ہو جاتا ہے، مقرب ترین بندہ ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ بندہ اللہ رب العالمین کے لیے جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کا تو آلریڈی وہ پابند ہے ہی، چھوڑتا نہیں، کسی بھی وقت مس نہیں کرتا ہے، لیکن نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ. جب نوافل کی پابندی کرتا ہے تو ایسی صورت میں یعنی نفل نمازیں ہیں، نفل سنتیں ہیں، اور نفل صدقات ہیں، نفل عمرہ ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں میں بڑی پابندی سے کرتا ہے. اور نفل کی بات جب آئی تو ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیو، نفل کاموں میں سب سے اہم کام آپ کبھی بھی ماں باپ کی خدمت کو مقدم رکھنا. نفل کوئی کام کر رہے ہیں، ماں باپ کا کوئی حکم آ گیا، ماں باپ کا کوئی کام آ گیا، آپ ان کاموں کو چھوڑ کر کے ماں باپ کے حکم کو ترجیح دیں.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو جہاد پر جانے سے روک دیا گیا، کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بڑا عمل ہے۔ تو لہذا جب بھی نفل عبادتوں کا معاملہ آئے تو ان باتوں کو اپنے دھیان میں رکھے، اپنے ماں باپ کی خدمت کو کبھی بھی مقدم رکھے، یہ آپ کو نفل سے زیادہ اجر و ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ اگر اللہ نے ماں باپ کی نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ ہر کسی کے ماں باپ کی سلامتی اور اس کی حفاظت کرے، آمین۔ میرے بھائیوں، تو جب بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو نوافل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو کیا کر دیتا ہے؟ اپنے سے قریب کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ فرائض میں قریب اللہ رب العالمین سے ہو گیا، نوافل میں اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اس بات کا حکم دیتے ہیں اللہ رب العالمین کہ جبریل امین آسمان میں اعلان کر دو، سارے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، لہذا تم بھی اللہ رب العالمین کے فلاں بندے سے محبت کرو۔ لہذا آپ دیکھیے کہ آسمان میں منادی کر دی جاتی ہے، زمین میں منادی کر دی جاتی ہے، آسمان اور زمین میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کر رہا، تم بھی کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے کتنے نیک بندے دنیا کے اندر جو تھے، جو ہیں، جو گزر گئے، ان میں سے جن کو ہم جانتے نہیں، دنیا جانتی نہیں، لیکن آج ان کی محبت ہمارے مسلمان بچوں کے دل میں اللہ رب العالمین نے بٹھا کر کے رکھا ہے۔ صحابہ کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی محبتیں کیسے مسلمانوں کے بچوں کے دلوں میں، اللہ اکبر۔ جب بھی نام لیتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، جب بھی نام لیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عثمان بن عفان کا، الغرض جتنے بھی صحابہ ہیں، میں نے چند ایک نام نمونے کے لیے لیا، ہر کسی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دلوں کو گویا ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ امام بخاری کو کس نے دیکھا؟ امام مسلم کو کس نے دیکھا؟ امام ابو داؤد کو کس نے دیکھا؟ امام ترمذی کو کس نے دیکھا؟ امام نسائی کو کس نے دیکھا؟ اللہ اکبر۔ ان ائمہ کا جب ہم نام لیتے ہیں، اللہ اکبر، دلوں کو کیسا سکون ملتا ہے۔ مسلمان کا بچہ امام بخاری اس کو جانتا ہے، اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہے۔ یہ محبت پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ محبت پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ میرے بھائیوں، عصر حاضر کے اندر شیخ البانی کو کون دیکھا ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، ان کی خدمات، اللہ اکبر، اور بہت سارے عرب علماء جن کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے جانا نہیں، بس ان کی تاریخ اور ان کی شخصیات کو سن کر کے آج ان کے دلوں میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ ان کی محبت پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ عام پوری مخلوقات کے اندر اس کی محبت کو اللہ رب العالمین عام کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین کی محبت کا مستحق بنتا ہے، اور اسی طرح سے جب بندہ اللہ رب العالمین کی مقرب بھی ہو گیا، نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی یعنی محبت کا بھی مستحق ہو گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو تیسرا انعام ملتا ہے، کس چیز کا؟ وہ بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کا لاج رکھتا ہے، اس کا لحاظ رکھتا ہے، اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا ہے ان عبادتوں کی وجہ سے، اللہ اکبر۔ لہذا صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، سعد جب بھی ہاتھ اٹھائے پروردگارہ، جب بھی دعا کریے کے لیے، اللہ ان کی ہاتھ کو خالی نہیں لوٹانا، اللہ ان کی دعا کو قبول کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کے حق میں ہو، سوچو کتنے بڑے صحابی اور کتنا مقام ان کا بلند ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کا لاج رکھتا تھا، لحاظ رکھتا تھا۔ لہذا آپ کو معلوم ہے کہ کیسے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ان کی زندگی سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفے کا گورنر بنایا گیا تھا، کوفے کا گورنر بنایا گیا تھا۔ حضرت سعد کے اوپر لوگوں نے الزام لگایا کہ حضرت سعد انصاف نہیں کرتے ہیں،
لوگوں کے ساتھ نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے ہیں، والعیاذ باللہ، اللہ اکبر۔ انسان کو خوف، یعنی اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسانوں کی زبان سے بچا نہیں۔ حضرت مریم جیسی پاک باز نہیں بچی لوگوں کی زبان سے، حضرت عائشہ جیسی پاک باز نہیں بچ سکی زبان سے، لوگوں کی زبان سے، تو دنیا میں اور کون بچے گا؟ لوگوں کی طعن اور تشنیع سے اس دنیا میں کوئی نہیں بچا ہے۔ لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص، اتنے بڑے صحابی جن کے شان اور جن کی فضیلت اتنی عظیم ہے، کوفہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ غداری، ان کے ساتھ بے وفائی کی اور ان کے اوپر الزام لگا دیے کہ حضرت سعد انصاف نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا نہیں کرتے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے ایک ٹیم بنایا اور ایک ٹیم بنا کر کے جانچ پڑتال کے لیے کوفہ لوگوں کو بھیجا۔ کوفے کی مسجد میں لوگ پہنچے، وہاں مسجد میں کھڑے ہو کر کے ایک شخص نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سعد اپنی ذمہ داری صحیح سے ادا نہیں کرتے۔ اسی مجلس میں کھڑے ہو کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی اٹھا کر کہا کہ اللہ، اگر یہ شخص اپنی زبان، اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ اس شخص کی عمر کو لمبی کر دے، اللہ اس شخص کی عمر کو لمبی کر دے۔ عمر کا لمبی ہونا اچھی بات ہے، لیکن مزید آگے اور کیا کہا انہوں نے؟ کہا دوسری بات انہوں نے کہا کہ اللہ اس شخص کے اوپر فقر و فاقہ کو، تنگ زندگی کو، فقر و فاقہ کو اللہ مسلط کر دے اس شخص کے اوپر۔ اور تیسری بددعا اس شخص کے حق میں یہ کی کہ اللہ اس شخص کو فتنوں کا شکار بنا دے، فتنوں میں اس شخص کو ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا انہیں، اللہ نے بڑی لمبی عمر دی اس کو، اور کوفے کی گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا نظر آتا، اور اتنی عمر ہو گئی کہ اس کی پلکوں سے اس کی آنکھ پوری طرح سے ڈھک گئے، اسے نظر تک نہیں آتا تھا، اتنی عمر اس کی ہو گئی۔ اس کے باوجود کوفے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جوان عورتوں کو، جوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ سعد کی بددعا نے میری زندگی کو بدحال کر دیا۔ تو میرے بھائیو، ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے جو نیک اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں، زندگی میں کبھی بھی ہم وقتی اپنی ذاتی مفاد یا اپنے فائدے کے لیے کبھی ہم اس کا نقصان کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پر تو ہم بہت چمک دمک میں اپنی زندگی کے اندر ہم رہیں گے، لیکن یہ چیزیں ہماری زندگیوں کو کب اور کس موڑ پہ ہم کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گی، ہم اس بات کا احساس اور تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر زندگی ہے۔ اس زندگی میں ان تمام چیزوں سے بچانا اپنے آپ کو اہل ایمان کی خاص صفت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد رب العالمین جو ہے بندے کو جو انعامات عطا کرتا ہے، اس کے بعد چوتھا انعام اللہ رب العالمین یہ عطا کرتا ہے رب العالمین کو کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے جذبات کا خیال کرتا ہے۔ عبادت میں جب بندہ اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کی محبتیں اس کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اپنا اس کی دعاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے کے جذبات، دیکھو زبان سے جو چیز نکل جاتی ہے اس کو دعا کہتے ہیں۔ زبان سے جو چیز آپ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں، وہ چیز دعا ہے۔ اور جو چیز صرف دل کے اندر ہی ہے، جو چیز باہر نہیں آیا ہے، صرف ہمارا دل اس کو جان رہا، ہم نے زبان پہ اس کو لایا نہیں، اس کو جذبات کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، جذبات ایک الگ چیز ہوتی ہے اور بات ایک الگ چیز ہوتی ہے، تو دونوں کے اندر فرق یاد رکھنا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر جو جذبہ ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں بندے کا جذبہ بڑا اچھا ہے، جذبے کا بڑا نیک ہے، تو جذبہ جو اللہ رب العالمین بندے کے جذبات کا اللہ رب العالمین کیسے خیال رکھتا ہے اور کیسے خیال کرتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر مومن کی جان کی کیا قیمت ہے۔ اندازہ کرو اس حدیث سے، اس بات سے کہ سب سے زیادہ تردد اللہ رب العالمین کو اس وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کسی مومن بندے کی جان کو قبضے، یعنی جان کو نکالتا ہے، یعنی موت کا فرمان صادر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے،
وقت مکمل ہو چکا ہے، لیکن وہ مومن بندہ کیا کرتا ہے، اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتا ہے کہ میں اور زندگی جیوں اور مجھے مہلت ملے زندگی جینے کا۔ لیکن اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ اگر اس کو موقع ملے، یہ جو نیک ہے کہیں برائی کی طرف جائے گا، اس کی زندگی بری ہو سکتی ہے، نیکی سے برائی کی طرف اس کی زندگی جا سکتی ہے، لیکن لہذا اللہ رب العالمین اپنے علم کے مطابق اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ کو تردد ہوتا ہے اس معاملے میں۔ دیکھو حدیث میں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی۔ آپ کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے جذبات کو کیسے خیال کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے بخاری کی، صحابی رسول جن کا نام ہے انس بن نضر رضی اللہ عنہ، انس بن نضر رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کے نام یاد رکھو، اپنے بچوں کے نام رکھنا ایسے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ، ان کی بڑی پیاری بہن تھی، بہن سے بڑی محبت تھی ان کو۔ ان کی ایک بہن نے کیا کیا، کسی قبیلے کی کسی خاتون کی جھگڑے میں دانت توڑ دیا، آپس میں کچھ اختلاف ہوا، مارنے کی وجہ سے ان کے کسی خاتون کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب سامنے والے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن نضر کی بہن جن کا نام ربیعہ تھا، ربیعہ نے ہماری فلاں خاتون کا دانت توڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قصاص چاہیے، ہم کو بدلہ چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضر کو بلایا اور بلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعے کو سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بہن سے ان کو اتنی محبت تھی، اتنے جذبات میں آ گئے، اتنے جذباتی ہو گئے، کہا اللہ کے رسول ہماری درخواست ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہے کہ میری بہن سے غلطی ہو گئی ہے، نادانی ہو گئی ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، کہ وہ دیت لے لے، ہماری بہن کو معاف کر دیں، قصاص کا مطالبہ نہ کرے۔ لیکن وہ لوگ قصاص پر ہی اڑے ہوئے تھے، دیت لینے کو تیار نہیں۔ ایک دانت کی دیت کیا ہے اسلام میں معلوم آپ کو؟ ایک دانت سنگل دانت اگر کوئی کسی کا توڑتا ہے تو اس کی دیت یعنی اس کا بدلہ جو ہے آدھے معافی کے بعد اس کا بدلہ 5 اونٹ ہے۔ ایک دانت اگر کسی کا کوئی توڑتا ہے تو 5 اونٹ، سوچو 5 اونٹ کی قیمت کیا ہے، اور پوری انسان کی باڈی کی کتنی قیمت ہے اللہ رب العالمین کے پاس، صرف ایک دانت کی قیمت 5 اونٹ۔ کہا 5 اونٹ لے لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں لے سکتے، ہمیں بدلہ ہی چاہیے۔ آخر کار انہوں نے، انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے جذبات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہن کی محبت میں انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم والذی نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس رب کی قسم، ہرگز میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جذبات انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہن کی محبت میں جو مغلوب ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو لوگ ابھی تک قصاص کے لیے اڑے ہوئے تھے، وہی خود آگے بڑھ کر انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، ہم انہیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، ہم انہیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ تبارک و اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ روئے زمین پر اللہ کے بعض ایسے بندے ہیں جب وہ اللہ کے نام کی قسم اس یقین کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کا لاج رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو رسپیکٹ اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ دیکھو کس یقین کے ساتھ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی، جو لوگ یعنی قصاص لینے کے لیے آخری وقت تک اڑے ہوئے ہیں، نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد بھی کہا اللہ کی کتاب میں جب ہے تو ہم کو وہی چاہیے، لیکن وہی لوگ جب سمجھے انس بن نضر قسم کھاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ نے ان کے دلوں کو سیکنڈوں میں اللہ نے پھیر دیا، اور وہی لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں معاف کرتا ہوں، ہم لوگ معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اگر سچے معنوں میں اللہ کی سچی عبادت کرنے والے بن جائیں، نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام بدلنے کے لیے تیار ہے۔
اللہ ساری کائنات کے نظام کو اللہ بدل دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم اللہ کے حفظ و امان میں ہم آ جاتے ہیں۔ اگر ہم کو کوئی تکلیف دیتا ہے اللہ خود اس سے نپٹے گا، اللہ خود اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لہذا آج ہماری عبادتوں میں کھوٹ ہے، ایمان و عقیدے میں کھوٹ ہے، آج ہماری عبادتوں میں دکھاوا ہے، عمل میں دکھاوا ہے، واللہ ان تمام چیزوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کا سلیکشن کیا ہے کہ ہم عبادت روز کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادتوں کا کیا فائدہ ہے، کیا بینیفٹ ہے، کبھی ہم نے سوچا؟ اس ناحیے سے میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور ان 4 پوزیشن اور 4 مقامات کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ارادہ کریں کہ ہماری عبادتیں سچی ہو، خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، کسی بھی طرح کی اس میں رکاوٹیں اور کسی بھی طرح کی اس میں دکھاوا نہ ہو، ان تمام چیزوں سے پاک ہماری عبادتوں ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ نے عبادات کے کیا کیا اجر و ثواب، یعنی کیا مراتب اور کیا پوزیشن انسان کو اللہ رب العالمین کے پاس ملتے ہیں، میں نے پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے 4 باتیں بیان کی ہے۔ آج کا پیغام، آج کا میسیج یہی ہے ہم تمام کے لیے۔ لہذا انہی ساری باتوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسجد کا جس طرح سے آپ ہر جمعہ تعاون کرتے ہوئے آپ آتے ہیں، آج بھی آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے دیے ہوئے تعاون کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دوسرا اعلان یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا تھا، دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ وہ اور اس کے ساتھ جو لوگ بھی وفات پا گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر۔